ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ مبارک رمضان کا وہ دن ہے کہ جس دن کو پروردگار عالم کی جانب سے اتنی اہمیت حاصل ہے کہ پروردگار عالم اس دن مخلوقات کی مقدرات کو طے کرتا ہے. یعنی آج اس ماہ مبارک کی شب قدر کا دن ہے، اور شب قدر میں سے اس شب قدر کا دن ہے. دو مناسبتیں ہیں، ایک تو شب قدر ہے اور دوسری جو مناسبت ہے وہ نزول قرآن کریم کی ہے. یہ شب قدر ہے، آج شب قدر ہے، آج مقدر کی راتیں ہیں، آج طے ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا سال بھر ہونا کیا ہے. لیکن آپ اگر ملاحظہ کریں تو تین شب قدر ہمارے یہاں معتبر ترین ہیں. 19ویں ہے، 21ویں ہے اور 23ویں شب ہے. ان تین شبوں کو ہمارے یہاں ائمہ علیہم السلام نے شب قدر قرار دیا ہے، اور ان کی جانب سے ان تین شبوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینے اور دعائیں اور جو ہے اذکار موجود ہیں. تو ان تینوں میں مسئلہ کیا ہے، تینوں میں اصل کون سی ہے، یہ بہرحال کسی کو پتہ نہیں، لیکن تینوں کا ایک الگ الگ معاملہ ہے اور تینوں شبوں میں الگ الگ حالات ہیں. کیسے حالات ہیں؟ آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں کہ راوی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر امام سے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ سنا ہے 15 شعبان المعظم کو رزق تقسیم ہوتا ہے، اس دن بٹتا ہے اور اس دن قسمت میں لکھا جاتا ہے. امام نے فرمایا لا واللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. ما ذاک الا فی لیلۃ 19 من شہر رمضان و21 و23. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کی 3 راتوں میں ہوتا ہے. 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات میں یہ ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہوتا ہے رزق تقسیم ہونے کا، وہ یوں ہوتا ہے کہ فی لیلۃ 21، اور پھر 21ویں رات میں ہوتا کیا ہے؟ 21 رات میں ہوتا ہے یفرق کل امر حکیم. اس میں ہر امر کو بانٹا جاتا ہے، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پرکھنے کے بعد اس پر جو آخری مہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فی لیلۃ 23 یمضی، اور 23ویں شب قدر کو اس کے اوپر سائن کی جاتی ہے، اس کے اوپر امضا کیا جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو سال بھر ہونا ہے، جس کو اب تک 21 تاریخ کو جو پورا کیٹیگری کی طرح سے بنایا گیا تھا، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، یہ سارا جو بٹا تھا امر، اور یہ جو سارے معاملات طے ہوئے تھے ہر بندے کے ساتھ، یہ اس پر آخری مہر 23 ماہ مبارک رمضان کو اس کی شب میں لگتی ہے، یعنی جو آج کی شب ہے. تو محترم ناظرین اکرام، ہمیں اس شب کو زیادہ سے زیادہ اعمال اور دعاؤں سے گزارنا چاہیے. اب ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں. بہرحال یہ مسئلہ ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں بھی رہا کہ کیسے پہچانیں کہ شب قدر کون سی ہے. ظاہر ہے بہت سارے اس میں گفتگو ہے اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں. تو اس میں جو ہے کسی شخص نے آ کے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ علامات لیلۃ القدر کیا ہیں، یعنی شب قدر کی علامت کیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا قال علامتها ان تطیب ریحها. پہلی علامت یہ ہے کہ اس دن جو شب قدر ہوگی اس کی خوشبو الگ ہی ہوگی، بالکل بہترین خوشبو ہوگی. پھر فرمایا مولا نے جو ایک سب سے زبردست علامت اور بہترین علامت ہے جو آج کے دور میں ملاحظہ کرنا زیادہ ضروری ہے، وَإِن كَانَتْ فِي بَرْدٍ
اگر وہ سردیوں میں ہو رہی ہے تو دفعت، تو وہ شب قدر جو ہوگی وہ تھوڑی سی گرم ہوگی، اس میں حرارت ہوگی۔ اگر عام یعنی سردی کے دن ہے، عام طور پر سردی کا دن ہے، لیکن شب قدر جو ہوگی وہ تھوڑی سی اس میں حرارت پائی جائے گی، اس میں تھوڑی سی گرمی ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ فِي حَرٍّ، اور اگر وہ گرمیوں کے دن میں آ رہی ہے تو بردت، تو شب قدر ہلکی سی ٹھنڈک ہوگی، خنکی ہوگی اس میں۔ یہ امام علیہ السلام نے علامت بیان کی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے شب قدر میں؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، اور وہ بھی ملائکہ جو لکھنے والے ہیں خاص طور پر وہ آتے ہیں، اور پورے سال کے جو بھی معاملات اس بندے کے ساتھ ہونے والے ہیں وہ سب کے سب لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد پھر وہ مشیت کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اس میں اور یہ بھی ہے کہ اس میں ہی ہمیں طے کرنا ہے، یعنی ہمارے اعمال طے کریں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا جانا ہے اور کیا مٹنا ہے۔ آج ہی کی شب میں لکھا بھی جاتا ہے اور مٹتا بھی ہے، اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ اسی لیے آج کی شب کے اعمال میں آپ دیکھیں دعائے توبہ ہے، وہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو توبہ کے لیے آمادہ کریں، پروردگار عالم کی جانب اس عنوان سے جائیں کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں تائب ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، تاکہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو آج ہی کی شب اگر کچھ نئی چیزیں لکھی جاتی ہیں تو کچھ گناہ ہیں وہ مٹائے بھی جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے آج کی شب، اور اپنے مومنین برادران کو، مومنین کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، زندہ ہیں ان کی توفیقات کے لیے اور ان کے بھی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کی شب قدر کی ہر رات کیا ہے؟ ایک رات کتنے بہتر ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا کیسے ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر میں جو انسان عمل کر رہا ہے وہ عمل ان 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے جو بغیر شب قدر کے کیے جائیں۔ یعنی سال میں ایک مرتبہ شب قدر آتی ہے، اس دن جو عمل یعنی چند لمحوں کا یا چند گھنٹوں کے اعمال جو بھی ہیں وہ انجام دیے جائیں تو پھر وہ ان پورے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس شب کی سلسلے سے گفتگو اور اس شب میں اعمال انجام دینا۔ محترم ناظرین، تو یہ بڑی اہمیت کی حامل شب ہے۔ آج کے دن ہمیں اپنوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور خاص کر اس شخصیت کو تو بالکل نہیں فراموش کرنا چاہیے جس کے لیے روایت کہتی ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جب وہ آئیں گے تو اس کائنات کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دیں گے جیسی وہ ظلم و جور سے بھری ہو۔ محترم ناظرین، آج کی شب آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کی، تاکہ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ آج کی شب کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو اور ہمارے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار ہمیں توفیقات عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری بارگاہ میں عمل صالح انجام دے سکیں اور اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد